علماء تو ان کو سب کچھ بتا کے رکھ دیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ یہ آپ کو جناب مولویوں سے نہیں، یہ آپ کو علم دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی عقل پہ پردے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک ہم نے جانا اس طرف ہے یا اس طرف ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء سیاسی تھے. رسول اللہ کی جب نظام کی بات آئے گی، رسول اللہ کے دین کی بات آئے گی، تو جنگلوں میں رہنے والے پرندے اور درندے بھی بھوکے نہیں مریں گے. پھر کسی کو کیا جرت کہ وہ تمہارے حق پر یا ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالے. میں ایسے جاہل کو اپنا بادشاہ یا امیر بنا دے کہ اس سے بہتر وہ جانتا بھی ہو کہ جناب اس سے بہتر علم والا موجود ہے. فرمایا اس شخص نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، اللہ کے نبی سے بھی خیانت کی ہے، اور امت مسلمہ سے بھی خیانت کی ہے. تمام وہ کشمیر آزاد نہیں کروا سکتا جس نے آگے کشمیر کو بیچا، کشمیر وہ آ کے آزاد کروا سکتا ہے جس نے ہمیشہ جہاد کی بات کی. ملک پاکستان کو وہی بچا سکتا ہے جس کے پاس ایمان کی پاور بھی ہو اور جسم کی پاور بھی ہو. کیوں؟ اور ساتھ میں علم بھی ہو. علم اس لیے ضروری ہے، ملک کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ علم کے ساتھ حل کرے گا، اور ملک کے باہر کے جو بیرونی مسائل ہیں جناب وہ اس کی طاقت سے حل ہوں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں اور قرون اولیٰ کے اندر، یہ جس طرح آج ہمارے ہاں جمہوریت کا سسٹم ہے اور ووٹنگ کا سسٹم ہے، یہ بالکل نہیں ہوا کرتا تھا. بلکہ اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بیعت کا سلسلہ ہوتا تھا جو تاریخ میں ملتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار صحابہ کرام سے بیعت لی بھی. تو یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا ووٹوں کا. بیعت کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پر لی، اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت ہجرت پر لی، اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت جہاد پر لی، اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں سے بیعت لی گناہوں کو ترک کرنے پہ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ سلسلہ جاری رہا. بعد میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا بیعت کا. خلافت راشدہ میں بھی یہی ہوا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیعت کرنے کا کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیں. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دلہ والے ہاتھ مبارک پہ کبھی صحابہ یا اللہ ہم آپ کی خاطر مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، یعنی ہجرت پر بیعت کی. اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاد میں جانے کے لیے تیار. یہ بار بار مسنگ کر رہے ہیں، چھوڑ دیں اس کو. آج چھوڑ دیں اس کو.
تو کبھی صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہجرت کرنے کے لیے بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خاطر مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی موت پر ہجرت بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خاطر اپنے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم سارے منکرات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہر وہ چیز جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یا آپ نے منع فرمایا ہے یا رسول اللہ ہم وہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسے بیعت مومنات بھی کہا گیا ہے، اور یہ بیعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ اس کا حکم بھی دیا گیا، رب تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک کے اندر، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یہ پہلے عورتوں سے لی گئی، پھر بعد میں صحابہ کرام نے بھی یہ بیعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کی۔ لیکن آج کل اس کا سسٹم بالکل ختم ہو گیا بیعت کا۔ آج کیا سسٹم ہے اس زمانے کے اندر؟ سیاست کا جو سسٹم ہے وہ ووٹنگ کے لحاظ سے ہے۔ اب ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو ووٹ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جناب بعض نے کہا یہ ووٹ شہادت ہے، بعض نے کہا یہ ووٹ سفارش ہے، بعض نے کہا یہ ووٹ وکالت ہے، اور بعض نے کہا یہ ووٹ قضا ہے، یعنی فیصلہ ہے۔ تو جنہوں نے کہا یہ ووٹ سفارش ہے تو انہوں نے کہا جناب سفارش اس وجہ سے ہے کہ جو بندہ کسی کو ووٹ دیتا ہے گویا وہ اس کی سفارش کر رہا ہوتا ہے کہ جناب میں مطمئن ہوں اس بندے سے، یہ بندہ آ کے نظام حکومت چلا سکتا ہے، آپ اس کو آگے جانے کا موقع دیں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اور جو کہتے ہیں کہ ووٹ وکالت ہے، یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ بندہ اپنے آپ کو اس کا وکیل بنا دیتا ہے کہ جناب یہ ہر معاملات میں میرا وکیل ہے، دنیاوی معاملات جتنے بھی ہیں ہر معاملات میں یہ میرا وکیل ہے، فیصلہ بھی یہی کر سکتا ہے، ملک کا نظام بھی یہی سنبھال سکتا ہے، جس طرح یہ فیصلہ کرے گا ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اور بعض نے کہا نہیں جی یہ نہ وکالت ہے اور نہ یہ سفارش ہے، یہ شہادت ہے، یعنی گواہی ہے۔ گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی نے آگے گواہی دے دی کہ جناب یہ بندہ اس منصب کے لائق ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اس جو منصب اس کو عطا کیا گیا اس منصب کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر سکے گا۔ اور بعض نے کہا نہیں جناب نہ یہ وکالت ہے اور نہ یہ سفارش ہے اور نہ ہی یہ شہادت ہے، بلکہ یہ قضا ہے، یہ ایک فیصلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فیصلہ ہے۔ اور فیصلہ کس طرح ہے؟ فرمایا جب کوئی جج ایک فیصلہ کر دے کسی معاملے میں تو اس کے خلاف پھر بھی یعنی کہ سماعت کی ریکویسٹ درج کی جا سکتی ہے کہ جناب پھر 2 جج بیٹھ کے اس کو حل کریں، 2 جج بھی اگر اس کو حل نہ کر سکے تو پھر 3 جج بیٹھ کے اس کو حل کریں۔ لیکن آخر میں جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ سارے ججز بیٹھ جائیں ایک بینچ پہ اور پھر کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کریں اور بعض کی رائے اس طرف ہو اور بعض کی رائے اس طرف ہو، تو جناب جن کی رائے اکثریت میں ہوگی، جو زیادہ کسی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کی رائے کو قبول کیا جائے گا، کہا جائے گا یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہی فیصلہ حق ہے۔ تو ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو جمہوری سسٹم ہے یہی ہے، سارے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کسی نمائندے کے بارے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہونا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، اور کچھ نے کہتے ہیں نہیں جناب یہ بھی نہیں بلکہ فلاں ہونا چاہیے۔ تو جن کی رائے اکثریت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جس طرف آراء زیادہ آ جاتی ہیں تو لوگ اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ اس منصب کے لائق ہے کہ یہ آ کے نظام حکومت چلا سکتا ہے، اور یہ آ کے مسلمانوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، یہ آ کے ملک پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا فیصلہ ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آقا اعلیٰ نبی جینا علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت کے، فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، اور دن قیامت کے 2 قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے، 1 قسم کا قاضی جنت میں جائے گا۔ قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، فرمایا دن قیامت کے 2 قسم کے قاضی فیصلہ کرنے والے ججز جہنم میں جائیں گے، اور 1 قاضی ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ فرمایا جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا جس کے پاس علم بھی ہو اور علم ہونے کے باوجود وہ فیصلہ حق پر کرے، تو فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ علم بھی ہو اس کے پاس اور فیصلہ بھی حق پر کرے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ فرمایا 2 جو جہنم میں جائیں گے وہ کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جس کے پاس علم ہو لیکن فیصلہ حق پر نہ کرے، ظلم پر اتر آئے، کسی کے خلاف فیصلہ دے دے، جو حقائق ہو ان کو چھپا کے حقائق پر مبنی فیصلہ نہ کرے، ان کو چھپا کے پس پوش ڈال کے کوئی اور فیصلہ سنا دے، جو فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا دوسرا وہ قاضی جس نے فیصلہ کر دیا بغیر علم کے، ایک تو وہ تھا جس کو علم تھا لیکن فیصلہ غلط کیا، ایک وہ ہے جس کو علم ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کرنا کیا ہے، تو فرمایا وہ قاضی بھی جہنم میں جائے گا۔ اب قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، 1 جنت میں 2 جہنم میں۔
اب ہمارے اوپر بھی رب تعالیٰ نے ایک چیز مقرر فرمائی ہے کیا کہ دنیا داری. رب تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, دن قیامت کے ہر ایک کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا. یعنی دنیا جہان میں جو جہاں کسی کے پیچھے کھڑا ہوگا دن قیامت کے اسی کو اسی کے لیڈر کے نام سے پکارا جائے گا. جناب آ جائیں فلاں کے پیچھے چلنے والے, جناب آ جائیں فلاں کے پیچھے چلنے والے. یہ اطاعت کا سلسلہ, اس کا حکم رب تعالیٰ نے دیا ہے. یہ اطاعت کرنا ضروری ہے. اپنے آپ میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی امیر نہیں ہے تو فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو, اس کے حبیب کی بھی اطاعت کرو. واولی الامر منکم, فرمایا تمہارے اندر میں سے جس کو امیر بنا دیا جائے فرمایا اس کی اطاعت بھی واجب ہے. اب وہ امیر بنانا کس میں ہوتا ہے؟ ہم خود امیر بناتے ہیں نا. اس جمہوریت کے سسٹم میں ہم خود امیر بناتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ جناب ایک قاضی تو وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور فیصلہ بھی صحیح کرے, وہ جنت میں جائے گا. اور ایک قاضی, ہم اس دور میں ابھی ہم قاضی ہیں, الیکشن تک ووٹ دینے تک ہم قاضی ہیں. ہمارے پاس قضاء کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے, اب ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اب قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں. آپ ان میں سے کس قسم کے قاضی ہیں؟ ایک تو وہ ہوگا جس کے پاس علم بھی ہوگا, وہ جانتا بھی ہوگا جناب حقائق کیا ہے, اپنے علم کے مطابق پھر وہ فیصلہ حق پر کرے, فرمایا وہ جنت میں جائے گا. دوسرا وہ قاضی جس کے پاس علم تو ہوگا لیکن محض آنکھیں بند کر کے جناب سارے حقائق کو پس پش ڈال کے فیصلہ ظلم پر کر دے, فیصلہ حقائق پر مبنی کے خلاف کر دے, حقائق کسی اور طرف ہو فیصلہ کسی اور طرف کر دے, فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. دوسرا وہ جس کے پاس علم ہی نہ ہو ایسے فیصلہ ٹھوک دے, فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب ہم ان 3 قسم کے قاضیوں میں سے کہاں کھڑے ہیں یہ آپ نے سوچا ہے. اور ہم جس کو بھی سپورٹ کریں گے یا ووٹ دیں گے, جس کو اپنا امیر مقرر کریں گے, جس کو اپنا حاکم بنائیں گے, جس کو اپنا لیڈر مانیں گے, جس کے پیچھے چلیں گے, رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, فرمایا دن قیامت کے ہر ایک کو اس کے لیڈر کے نام سے پکارا جائے گا. آ جائے جی نواز شریف کے پیچھے چلنے والے لین میں لگ جائیں, عمران خان کے پیچھے چلنے والے لین میں لگ جائیں, پی ڈی ایم کے پیچھے چلنے والے آ جائیں لین میں چل جائیں, اور وہ زرداری بھٹو کے پیچھے چلنے والے, بلاول کے پیچھے چلنے والے اور مریم نواز کے پیچھے چلنے والے لین میں لگ جائیں. لیکن بابا جی فرماتے تھے ہم تو سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ہم نے جس کو اپنا امیر مقرر کر فرمایا تو وہ تو علامہ خادم حسین رضوی ہیں نور اللہ مرقدہ, وہ جو ہمیں مشن دے کے گئے, ہم اسی مشن پر کاربند ہیں. اور وہ فرماتے تھے جو اس مشن پر چلے گا دن قیامت کے سرکار کی صحبت نصیب ہوگی. سمجھ آیا یعنی؟ اب اگر آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ جناب یہ ہر طرف فتنہ و فساد کا دور ہے, ہر بندہ یہ آگے کہتا ہے جناب میں سچا ہوں, میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ میں نے کیا وہ میں نے کیا, پاکستان کے اندر یہ روڈ میں نے بنایا, یہ گلیاں میں نے بنوائی, یہ جی سولنگ سسٹم یہ سارا میں نے بنوایا ہے تمہارے پاکستان کے اندر, اور یہ میٹرو بس سروس وغیرہ ساری اس چیز سے میں نے بنائی ہے, اور پھر تم کہتے ہو پاکستان کا غدار ہے. تو میں کچھ چیزیں آپ کو لیڈر کی پہچان کے لیے بتا دیتا ہوں. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا جناب. ہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں لیڈر کیسا ہونا چاہیے میں یہ کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے. رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. جب حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر طالوت کو حاکم بنا دیا ہے, طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. سمجھ آیا نا؟ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارا حاکم بنے گا جس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے, حالانکہ اس سے زیادہ امیر ہم ہیں. یہ بنی اسرائیل کا اعتراض تھا اس طالوت پہ. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ان کے نبی نے ان کو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك ولم يؤت ساعة من المال. انہوں نے کہا کہ ہم تو زیادہ مالک ہیں, اس طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہ بنا دیا گیا, ہم تو بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مال و دولت ہے, طالوت کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے, مال و دولت کے اندر تو ہم اس سے زیادہ ہیں. تو رب تعالیٰ نے پھر ان کا منہ بند کر کے رکھ دیا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.
رب تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی ان کو بتا دو اللہ نے 2 چیزیں طالوت کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ بادشاہ جو طالوت کو رب نے بنایا اس کی وجہ ہے 2 چیزیں رب نے اس کو ایسی عطا فرمائی جو تمہارے اندر نہیں ہے جناب۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ایک تو رب تعالیٰ نے اس کو علم کی پاور عطا کی ہے، دوسرا رب تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ علم کی پاور بھی اس کو عطا فرمائی ہے اور جسم کی پاور بھی اس کو عطا فرمائی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں بنی اسرائیل میں طالوت سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ سمجھ آیا نا؟ تو یہ بادشاہ کی 2 نشانیاں ہیں جناب، جو علم میں بھی پاورفل ہو اور طاقت میں بھی پاورفل ہو۔ یہی منشور ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اور یہی ہر بندے کی کوشش ہے کہ ہمارا اسلام بھی بچ جائے، پاکستان بھی بچ جائے، اور پاکستان میں رہنے والے یہ غریب عوام بھی بچ جائے۔ سمجھ آیا نا؟ تو یہی منشور ہے ہر کسی کا، اسلام بھی بچے، پاکستان بھی بچے اور عوام بھی بچے۔ تو رب تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے بھی، پاکستان کو بچانے کے لیے بھی، اور اس عوام کو بچانے کے لیے بھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بادشاہ اس کو بنا دو جو علم میں بھی پاورفل ہو اور طاقت میں بھی پاورفل ہو، اسلام بھی بچ جائے گا، پاکستان بھی بچ جائے گا، عوام بھی بچ جائے گی۔ سمجھ آیا نا؟ اسلام کیسے بچے گا؟ جب بھی اسلام پہ کہیں کبھی بھی حملہ ہوا تو سب سے پہلے میدان میں کون آئے گا؟ جس کے پاس علم ہو۔ ختم نبوت پہ حملہ ہوا، 295 کے قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے جناب دن دہاڑے اسمبلیوں کے اندر ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا۔ ہمارے جو نام نہاد یہ سیاستدان جن کو ابھی تک سیاست کی تعریف ہی نہیں آئی، بنا ان کو کھڑا کر کے پوچھ لے جناب تم کہتے ہو ہم بڑے سیاستدان ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، تو بتا دو سیاست کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تم بتاؤ سیاست کس کو کہتے ہیں، یا پھر ہم سے سنو سیاست کس کو کہتے ہیں۔ تمہیں نہیں آتی تو پھر ہم سے پوچھو نا سیاست کس کو کہتے ہیں۔ سیاست کے نام کو تم نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ ہاں جی، جہاں بھی کہیں بھی سیاست کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کا دماغ ڈائریکٹلی گند کی طرف جاتا ہے، لوگوں کا دماغ ڈائریکٹلی سود کی طرف، رشوت کی طرف، حرام خوری کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف، شراب کی طرف جاتا ہے۔ تم نے اس سیاست کو، یہ جو پاکیزہ چیز تھی، انبیاء کی وراثت سی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء سیاسی تھے، وہ سارے سیاست کرتے تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی سیاست کی۔ تو سیاست تو پاکیزہ چیز ہے، سیاست تو عبادت ہے جناب، لیکن تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا سیاست کس کو کہتے ہیں۔ سن لو سیاست کس کو کہتے ہیں۔ سیاست جناب اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آنا، لوگوں کو ظلمت سے نکال کے روشنائی کی طرف لے کے آنا، اور ملک پاکستان کو بربادی سے اور بے امنی سے نکال کر خوشحالی اور امن کی طرف لے کے آنا، یہ سیاست ہے۔ اور یہ سیاست تو انبیاء کی سنت ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اپنے اسلام کو بچانا، ملک پاکستان کو بچانا، اور پاکستان ملک کو بچانا، اسلام کو بچانا اور عوام کو بچانا، یہ سیاست ہے جناب۔ یہ سیاست سارے انبیاء نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ اگر تم کہو کہ ہم سیاستدان ہیں تو جناب بتاؤ تم نے پاکستان بچایا، اسلام بچایا یا اس عوام کو بچایا؟ تم نے تو اسلام پر بھی حملے کیے، ڈائریکٹلی 295 پہ کبھی حملہ کیا، اور کبھی تم نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، کبھی قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہا، ظالموں۔ اور دوسرا پاکستان کی باری، 33 سال جس پارٹی نے حکومت کی ہو اور پھر وہ آ جائے لندن سے واپس پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے، ظالم 33 سال کے اندر تو پاکستان کو نہیں سنوار سکا۔ 33 سال کے اندر تو نے جناب، اگر رسول اللہ کا کوئی غلام ہو تو وہ تو 2 سال کے اندر پاکستان کا نقشہ بھی چینج کر کے رکھ دے گا، وہ تو 2 سال کے اندر جناب ملک کا نقشہ بھی چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، بعد میں آئے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی بتایا جناب، ان کے دور خلافت کے اندر، دور حکومت کے اندر کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ 3 بر اعظموں کے اندر، 3 بر اعظموں کے بادشاہ تھے، کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا جناب۔ زکوٰۃ کا پیسہ آتا، فرماتے باہر رکھ دو، جس کو ضرورت ہوگی لے جائے گا۔ کئی دن تک مال پڑا رہتا، کوئی لینے کے لیے نہیں آتا۔ آپ فرماتے اس مال کو اٹھاؤ، غریبوں میں تقسیم کر دو، علماء کو کتابیں لے کر دو، ان کو قلم لے کر دو، سیاہیاں اور دوات یہ لے کر دو۔ حضرت یہ بھی دے دیا، غریبوں مسکینوں کو بھی پیسے دے دیے، ان کا راشن بھی پہنچا دیا۔ آپ فرماتے پھر اس طرح کرو کہ لنگر خانے بنوا دو، مسافر خانے بنوا دو۔ حضرت یہ بھی بن گئے، مال پھر بھی بچ گیا۔ تم کہتے ہو اسلام میں عزت نہیں ہے، اسلام آئے گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ جناب جب اسلام آئے گا تو پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر مال روڈوں پہ پڑا رہے گا۔ یہ قوم
یہ پاکستان کا قرضہ اتار کے رکھ دے گی. یہ تو تم ظالم ہو, تمہارے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تم جھوٹے ہو, غدار ہو. جب کوئی رسول اللہ کا غلام اسمبلی میں آ گیا, جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی غلام کے پاس حکومت آئے گی, تو جناب یہ لوگ اپنا مال و دولت اٹھا کے سڑکوں پہ رکھ دیں گے, یہ لو پاکستان کا قرضہ اتارو. یہ تو تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ ہم تمہیں دیں پھر تم آگے کھا جاؤ. پہلے جس طرح تم نے کیا. تو جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے تھے لنگر خانے بنوا دو, مسافر خانے بنوا دو. حضرت مسافر خانے بن گئے, لنگر خانے بن گئے. پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو, جو پیسے بچ گئے اس کا اناج خرید لو اور جا کے جنگلوں میں پہاڑوں کے اوپر رکھ دو, اور جنگلوں میں پہاڑوں کے اندر جناب درندے اور پرندے بھی بھوکے نہ مریں, پتہ چلے محمد عربی کے غلام پیچھے کوئی حکمرانی کر رہا ہے, رسول اللہ کا غلام پیچھے حکمران بیٹھا ہے, چرندے اور پرندے بھی بھوکے نہ مریں. تو رسول اللہ کی جب نظام کی بات آئے گی, رسول اللہ کے دین کی بات آئے گی, تو جنگلوں میں رہنے والے پرندے اور درندے بھی بھوکے نہیں مریں گے. پھر کسی کو کیا جرت کہ وہ تمہارے حق پر یا ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالے, یا اسلام پر ڈاکہ ڈالے یا پاکستان پر ڈاکہ ڈالے. اور یہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز, میں آپ کو بتا رہا ہوں حکمران کس طرح ہونے چاہیے. یہ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہیں جناب. جب ان کو بادشاہ بنایا گیا تو یہ گھر آئے اور مصلی بچھا کے رونے لگ گئے. تم کیا سمجھتے ہو یہ حکومت آ گئی تو جناب موج مستیاں جس طرح ہم مرضی کھائیں؟ اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو حکمران بنا دیا جائے, ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو حکمران بنا دیا جائے تو سمجھ لینا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے, بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. تو تم کیا سمجھتے ہو یہ آسان کام ہے؟ آپ گھر آئے تو مصلی بچھا کے رونے لگ گئے, اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. آپ کی بیوی نے پوچھا حضرت کیا ہوا, آپ کو حکمران بنا دیا گیا, یہ تو خوشی کی بات ہے, پھر آپ اتنے رو کیوں رہے ہیں, وجہ بتائیں. آپ نے فرمایا آج مجھے مسلمانوں کا حکمران بنا دیا گیا, میں رو اس وجہ سے رہا ہوں, میں ڈرتا ہوں رب تعالیٰ کی جناب سے, دن قیامت کے رسول اللہ کی امت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا اور اگر مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو کیا کروں گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تو نے کیا کیا میری اس امت کی خاطر, جس امت کے لیے میں غاروں کے اندر جا کے روتا رہا, جس امت کی خاطر میں نے پیدا ہوتے ہوئے بھی سجدہ کیا اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی میں نے اس امت کے لیے سجدہ کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی. اور دن قیامت کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا امامہ شریف بھی اتار دیں گے جناب اس امت کے لیے. فرمایا اگر اس امت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ تو نے کیا کیا اس امت کے ساتھ, تو مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو کیا کروں گا, رو اس وجہ سے رہا ہوں. تو وہ ایسے حکمران تھے. اور پھر عید کا دن آ گیا, آپ کی زوجہ نے آپ کو کہا حضرت یہ 3 بر اعظموں کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 3 دن بعد یہ 25 رجب المرجب کو ان کے وصال کا دن ہے. جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ, آج 22 ہے نا, 25 رجب المرجب کو ان کا وصال ہے جناب. تو جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو ان کی گھر والی نے کہا حضرت عید کا دن ہے, بچے نئے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے, مہربانی فرمائے نئے کپڑے لے کر دیں. 3 بر اعظموں کا بادشاہ جناب, کیا جواب دیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہاں سے لاؤں بچوں کے کپڑے, میری تو تنخواہ اتنی ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا بمشکل پورا ہوتا ہے. رعایا کے اندر کوئی زکات لینے والا نہیں ہے, خود کا عالم یہ ہے. فرمایا میری تو تنخواہ اتنی ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا بمشکل پورا ہوتا ہے, بچوں کے نئے کپڑے کہاں سے لاؤں. آپ کی بیوی نے کہا اس طرح کریں آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, ہم اس سے بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور اگلے مہینے کا ہم گزارا چلا لیں گے. آپ گئے وزیر خزانہ کے پاس, تو وزیر خزانہ بھی تو اس طرح کے نہیں تھے نا, ملک کو لوٹ کر کھانے والے. ہاں, وزیر خزانہ بھی تو کوئی عام شخص نہیں تھا. جب آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں. وزیر خزانہ نے آپ کے سامنے قلم بھی رکھ دیا اور کاغذ بھی رکھ دیا. فرمایا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں جس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں تم لینے آئے ہو اس مہینے مرو گے نہیں. فرمایا جس مہینے کی تنخواہ تم لینے آئے ہو نا ایڈوانس میں, اس مہینے تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ تم مجھے لکھ کر دے دو 1 مہینے کی تنخواہ, میں تمہیں ایڈوانس میں دے دیتا ہوں. اگر تم مر گئے اس مہینے کے اندر تو یہ تنخواہ جو تم لے کے جا رہے ہو یہ تو بیت المال سے جا رہی ہے, مسلمانوں کے خزانے سے جا رہی ہے, بتاؤ پھر اس کو پورا کون کرے گا. آپ نے وہیں قلم رکھا, کاغذ رکھا, واپس آ گئے اور آپ نے آ کے اپنی بیوی کو کہا بچوں کو کہہ دو عمر بن عبدالعزیز جو 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کر دے, اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کر دے عید کے موقع پہ. جناب عید کا دن آ گیا, سارے لوگ عید نماز کے بعد آپ کو ملنے آئے کیونکہ آپ بادشاہ تھے.
اور آخر میں آپ کے بچے بھی آئے. جب آپ کے بچے آئے تو آپ ان کو دیکھ کر رو پڑے, یہ میرے بچے, 3 براعظموں کے بادشاہ کے بچے. سارے لوگ نئے کپڑے پہن کے آئے لیکن عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے جسم پر پرانے کپڑے ہیں. فرمایا یہ عمر بن عبدالعزیز کے بچے ہیں جناب. آپ نے جب ان کو دیکھا تو روئے. آپ نے فرمایا آج تمہیں اپنے بابا پہ افسوس تو ہوا ہوگا کہ 3 براعظموں کا بادشاہ لیکن بچوں کو نئے کپڑے لے کر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ان میں سے ایک بچے نے کہا بابا سنو جی, پھر عمر بن عبدالعزیز ایسے تھے تو پھر بچے بھی ایسے تھے نا. آپ نے فرمایا بابا جان ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہمارے لیے آپ کے پاس نئے کپڑے لے کر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ آپ نے اپنے بچوں کی خواہشات کو قربان کیا لیکن مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, ملک کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. تو جناب ایسے حکم ہوتے ہیں حکمران. آج اگر آپ ان کو دیکھ لیں اور پھر ان کو دیکھ لیں اور محاسبہ خود کر لیں, قرآن بتاتا ہے جب تک ایسے حکمران نہیں آئیں گے جناب نہ اسلام محفوظ ہوگا, نہ ہمارا پاکستان محفوظ ہوگا اور نہ پاکستان کی عوام محفوظ ہوگی. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ تو 2 چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے, علم اور طاقت. علم کے ساتھ کیا ہوگا, جب بھی اسلام پہ حملہ پڑے گا جس کے پاس علم ہوگا جناب وہ میدان میں نکل آئے گا. ہم کھڑے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اور دوسرا, جب عوام کے کسی معاملے کی بات آئے گی تو جس کے پاس علم ہوگا وہ میدان میں نکلے گا اور وہی قرآن اور حدیث کے مطابق عوام کے فیصلے کرے گا. رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. رب فرماتا ہے اگر تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جائے نا, پھر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا, جس کے پاس نور ہدایت ہوگی جناب, جس کے پاس قرآن و حدیث کی روشنی ہوگی, وہ آگے قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرے گا نا. تو جس کے پاس علم نہیں ہوگا تو حضور نے فرمایا جو بغیر علم کے فیصلہ کرے وہ جہنم میں جائے گا. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اور دوسری چیز ہے پاور, طاقت. ایک ہوتی ہے جسمانی طاقت اور ایک ہوتی ہے ایمانی طاقت. جو وقت کا حکمران ہو اس کے لیے اسلامی طاقت بھی ایمانی طاقت بھی ضروری ہے اور جسمانی طاقت بھی ضروری ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے نا, روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے, روٹی کے سوکھے ٹکڑے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم, ایک شخص آ گیا, آپ آگے کہتا ہے علی کون ہے, علی سے ملنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا علی میں ہوں. تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا, آپ علی ہے؟ میں نے سنا ہے علی تو وہ ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ کے رکھ دیا تھا, آپ علی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں علی ہوں. فرمایا وہ تو علی وہ ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ کے رکھ دیا تھا, آپ تو روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں, علی آپ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے یہ میرے جسم کی غذا ہے, اور جو خیبر کا در علی نے اکھاڑا تھا وہ علی کے ایمان کی پاور تھی. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ وہ علی کے ایمان کی پاور تھی. ملک پاکستان کو وہی بچا سکتا ہے جس کے پاس ایمان کی پاور بھی ہو اور جسم کی پاور بھی ہو. کیوں؟ اور ساتھ میں علم بھی ہو. علم اس لیے ضروری ہے, ملک کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ علم کے ساتھ حل کرے گا, اور ملک کے باہر کے جو بیرونی مسائل ہیں جناب وہ اس کی طاقت سے حل ہوں گے اور وہ ایمان کی پاور سے حل ہوں گے. کئی سال سے یوم یکجہتی کشمیر کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, آج تک کشمیر آزاد ہوا کیوں نہیں جناب؟ سوال ہے نا. کئی سال سے ہر سال آ جاتے ہیں مسلمان 5 فروری کو باہر کہ یوم ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان. تو جناب کب بنے گا پاکستان؟ تمہارا یہ نعرہ لگانے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ نہیں جناب, اس کے لیے میدان میں عمل میں آنا ہوگا. اور کشمیر آزاد کروائے گا کون؟ وہ نہیں جس نے کشمیر کو بیچ کے کھایا. سمجھ آیا نا؟ وہ کشمیر آزاد نہیں کروا سکتا جس نے آ کے کشمیر کو بیچا. کشمیر وہ آ کے آزاد کروا سکتا ہے جس نے ہمیشہ جہاد کی بات کی, جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نفاذ کی بات کی. اور جب دین کا نفاذ ہوگا تو جناب دین بغیرتی کا درس نہیں دیتا, دین عزت کا درس دیتا ہے. اور جناب پھر دین بزدلی کا درس نہیں دیتا, دین جہاد کا درس دیتا ہے. اور جب دین آئے گا تو انشاءاللہ پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا, پھر فلسطین بھی آزاد ہوگا, انشاءاللہ پھر برما بھی آزاد ہوگا, پھر شام کی چیختی ہوئی بچیاں بھی آزاد ہوں گی انشاءاللہ. پھر دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں انشاءاللہ پھر پاکستان ہوگا, پوری دنیا پہ راج کرے گا انشاءاللہ. یہ پاکستان تمام مسلمانوں کے سروں پہ کھڑا ہوگا کہ ہم کھڑے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. خبردار کسی نے کسی مسلمان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھی. آج جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے مسلمان مظلوم ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں, ہماری مسلمان ریاستیں کمزور ہیں. اگر ہم مضبوط ہوتے تو کسی کی کیا جرات ہوتی جناب کسی مسلمان کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے, میلی آنکھ بھی دیکھے. تو یہ چیزیں تھی جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں. لیڈر کا جب بھی انتخاب کریں جناب ایک چیز کو ضرور سامنے رکھیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی صاحب اختیار نے
کسی ایسے شخص کو حاکم بنا دیا. اب آپ صاحب اختیار ہیں نا, کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو جمہوریت کا سسٹم ہے یہ تو ووٹنگ کا سسٹم ہے نا جناب, جس کی طرف عوام زیادہ ہوگی اسی کو آگے لے آیا جائے گا. حالانکہ یہ اگرچہ ناجائز ہے جناب, لیکن اس سسٹم کو توڑنے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اقدام کریں گے انشاءاللہ. جب تحریک لبیک میدان میں آئی, حضور کا دین آیا, تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا جمہوریت کا, کیونکہ جمہوریت اسلام کے ساتھ اس طرح ٹکراتا ہے, اس طرح. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے بفضل تعالی. لیکن ایک یاد رکھنا, اب تمہارے اندر ایک حق ہے, تمہارے پاس ایک فیصلہ ہے, وہ تم نے کرنا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی صاحب اختیار کسی ایسے شخص کو منصب قضا پر بٹھا دے, اپنا آپ کا حاکم بنا دے, ایسے شخص کو بادشاہ بنا دے, فرمایا جو اس کا اہل نہ ہو, اس سے بہتر کوئی علم والا بھی وہاں موجود ہو. فرمایا ایسے جاہل کو اپنا بادشاہ یا امیر بنا دے کہ اس سے بہتر وہ جانتا بھی ہو کہ جناب اس سے بہتر علم والا موجود ہے. فرمایا اس شخص نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے, اللہ کے نبی سے بھی خیانت کی ہے, اور امت مسلمہ سے بھی خیانت کی ہے, تمام مسلمانوں سے خیانت کی ہے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. خیال کرنا 8 فروری کو آپ جس کے اوپر بھی مہر لگائیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے, یہ آپ کی گواہی ہے, یہ آپ کی سفارش ہے جناب, یہ آپ کی قضا ہے, اور یہ آپ کی وکالت ہے. آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس کے پیچھے ہیں, جس طرح یہ کہے گا اسی طرح ہوگا, یہ جو بھی کام کرے گا ہم ہر معاملات میں اس کے ساتھ ہیں. یہ نہ ہو کہ پھر دن قیامت کے جب رب فرمائے آ جائیں جو فلاں کے ساتھ کھڑے تھے, پھر تمہیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرمندگی محسوس نہ ہو. یہ خیال کرنا. اور یہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام جی سیاست کے ساتھ, جناب یہ انگریز کی طرف سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. ان کو پتہ ہے اگر یہ لوگ چلنے لگ جائیں ان علماء کے پیچھے تو ہماری وہ سازشیں جس کے لیے ہم نے بڑے بڑے جال بچھا کے رکھے ہوئے ہیں, ہاں جی وہ تو پاش ہو جائیں گے. علماء تو ان کو سب کچھ بتا کے رکھ دیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ یہ آپ کو جناب مولویوں سے نہیں, یہ آپ کو علم دین سے دور کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کی عقل پہ پردے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک ہم نے جانا اس طرف ہے یا اس طرف ہے. جب آپ کے سامنے کھڑے ہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا وارث نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا میرا کوئی وارث ہے تو وہ علماء ہے. اب جب وہ علماء میدان میں کھڑے ہیں اور آپ کو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, دن قیامت کے کم از کم آپ کی جان تو چھوٹ جائے گی. آپ تو عرض کر دیں گے یا رسول اللہ اس وقت ختم نبوت کے غدار بھی کھڑے تھے, مسجدوں سے سپیکر اتارنے والے بھی کھڑے تھے, یا رسول اللہ مسلمان بچیوں کی عزتوں کا سودا کرنے والے بھی کھڑے تھے, ہاں جی پاکستان کے اثاثے گروی رکھنے والے بھی کھڑے تھے, یا رسول اللہ اس وقت ہاں جی علماء پر 4 شیڈول لگانے والے بھی کھڑے تھے. لیکن یا رسول اللہ اسی دور میں آپ کی ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے والے بھی کھڑے تھے. یا رسول اللہ آپ کی عزت اور عظمت پہ اور ناموس رسالت پہ پہرے داری کرنے والے بھی کھڑے تھے. یا رسول اللہ ہم اس طرف نہیں کھڑے ہوئے, ہم آپ کے ورثاء کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یا رسول اللہ ہم ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, ہم آپ کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جنہوں نے مسجد سے سپیکر اتروائے, جنہوں نے نمازوں پہ اعتکاف پہ پابندیاں لگائیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے. یا رسول اللہ جو ہر وقت آ کے ہاں جی 5 وقت آ کے مسجد میں اذان دیا کرتے تھے اور مصلی رسول یا رسول اللہ آپ کا مصلی سنبھالا کرتے تھے, ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اور یہ تو جناب ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو جو جس کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہوگا دن قیامت کی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ یاد رکھنا ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں کہ پھر اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں دن قیامت میں آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج جہاں بھی کوئی بھی فیصلہ کریں جناب قرآن کو سامنے رکھیں, نبی کے فرمان کو سامنے رکھیں, یہ سب کچھ موجود ہے قرآن پاک کے اندر. ہماری ایک بدقسمتی ہے جناب کہ ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں, ہم دین سے دور ہوئے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دین کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے, قرآن کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے جناب, یہ سب موجود ہے لیکن ہم دین سے دور ہیں. ہمارا حق بنتا ہے ہم دوبارہ قرآن کی طرف رجوع کریں. من یشفع شفاعتا حسنہ, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے جس نے کسی کی اچھی سفارش کی اچھائی میں, فرمایا اس کو اس کا اجر ملے گا, اور فرمایا جس نے کسی کی بری سفارش کی برائی میں, فرمایا وہ اس کا برابر کا شریک ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے واپس آ کے پھر وہی اسلام پہ حملے کرنے ہیں, اور پھر وہی ملک پاکستان پہ انہوں نے ملک پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جانا ہے, اور پھر وہی انہوں نے عوام کو ناک کے چنے چبوانے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے. پھر اگلے 5 سال رونے سے بہتر یہی ہے کہ بندہ 8 فروری کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے. رات کو استخارہ کر لیجئے گا,
ہاں جی استخارہ کا مطلب ہوتا ہے رب تعالیٰ سے مشورہ. رب تعالیٰ سے مشورہ کر لیے گا یا اللہ یہ مشکل وقت ہے, ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے. اگر آپ کو علماء سے کوئی تکلیف ہوتی ہے نا پوچھنے سے کہ ہم یا رسول اللہ آپ کے وارثوں کے پاس کیسے جائیں, ہم اللہ سے ہی پوچھیں گے تو جناب اللہ سے یعنی کہ مشاورت کر لیجئے گا, استخارہ کر لیجئے گا کہ یا اللہ ہم نے کس طرف کھڑا ہونا ہے. استخارہ کر کے پھر 8 فروری کو صبح اٹھ کے آپ نے کم از کم ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جن کے پاس ختم نبوت کا علم ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس رسالت کا علم ہے, جنہوں نے دین اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. دن قیامت کے کم از کم میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کے, آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. بعد میں اگر ان ظالموں نے, ان مولویوں نے جا کے کچھ کہا یا آپ کے ساتھ خیانت کی تو دن قیامت کے یہ پکڑے جائیں گے. آپ تو کہہ سکتے ہو نا یا رسول اللہ ان مولویوں نے ایک پرچی مانگی تھی, پرچی کی کیا حیثیت ہے, یہ جان بھی مانگتے آپ کے نام پہ تو ہم دینے کے لیے تیار تھے, یہ جان بھی مانگتے تو ہم دینے کے لیے تیار تھے. یا رسول اللہ ہم نے مال نہیں دیا, بچے نہیں دیے, اپنی دولت نہیں دی, اپنی جان نہیں دی, یا رسول اللہ ہاں جی ہم نے کچھ نہیں دیا. ایک پرچی مانگی تھی انہوں نے آپ کے نام پہ, پرچی کیا جان ہی قربان تھی, لیکن ہم نے پرچی پیاری نہیں کی, یا رسول اللہ دے دی. اور پھر اگر آپ کو چاچا ماما مجبور کرے ادھر ادھر تو آپ اس کو کہہ دیں چاچا تو چاچا ضرور ہیں, ماما تو ماما ضرور ہیں, رشتہ دار کوئی بھی ہوئے اس وقت رشتہ دار ضرور ہے, لیکن کلمہ میں رسول اللہ دیا پڑھیا بس. میں اپنے نبی نال وفا کرنی. دعا ہے اللہ رب العزت عملی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی اور دین اسلام کے دائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.